کہتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے نا، عید کے دن سے پہلے جو چاند کی رات ہوتی ہے، جس کو حدیث پاک میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ لیلۃ الجائزہ کا معنی ہوتا ہے انعام کی رات، اللہ کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ سے عیدی ملنے کی رات۔ کہتے ہیں جب یہ رات آتی ہے نا تو اللہ رب العزت اپنی معصوم فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں، اس مزدور کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ جس کو مزدوری پہ رکھا گیا تو اس نے اچھے طریقے سے مزدوری کی اور اپنے تمام کام اچھے طریقے سے اس نے مکمل کیا اور ڈیوٹی نبھائی، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک، ایسے مزدور کو اس کی بھرپور مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے امت محمد کے روزہ داروں کو، جنہوں نے رمضان میں میرے کہے کے مطابق میرے حکموں کی پابندی کرتے ہوئے میرے کہنے پر انہوں نے بھوک پیاس کاٹی، انہوں نے کھانا پینا چھوڑا اور اپنے خواہشات کو ترک کیا اور انہوں نے نیک صالح اعمال کیے، انہوں نے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبھائی، تم گواہ رہنا میں نے امت محمد کے ان تمام روزہ داروں کو بھرپور اجرت دی ہے اور میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے انہیں بے پناہ اپنی مغفرتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس لیلۃ الجائزہ میں، عام طور پر جب یہ چاند کی رات آتی ہے نا تو ہم اس رات کو غفلت کی نظر کر دیتے ہیں، ہم بازاروں میں، مارکیٹوں میں اپنی خریداری میں پوری رات گزار دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو ادھر ادھر ٹہلنے گھومنے میں اور ہمارے نوجوان بائک اڑانے میں گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے اور میں نے بتایا نا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے عیدی ملنے کی رات ہے، اس لیے خبردار اس رات کو ضائع مت کرنا، اس کو غفلت کی نظر مت کرنا۔ اللہ جہاں اپنی پوری رمضان عبادتیں کی ہیں، نفل پڑھی ہیں، اللہ کی عبادتیں کی ہیں، روزہ رکھ کر کے اور ذکر و اذکار کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے پورے رمضان جو نیکیاں کی ہیں اس چاند کی رات میں کوئی آپ ایسا کام کر بیٹھیں اور کوئی آپ سے ایسا گناہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کا رب ناراض ہو جائے اور وہ آپ کے پورے مہینے کی ہوئی نیکیاں آپ کی برباد ہو جائیں اور ان سب پر پانی پھر جائے۔ اس لیے خبردار اس رات کو برباد نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص لیلۃ الجائزہ میں، چاند کی رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس رات میں قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن مرنے نہیں دے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یعنی کہ جس قیامت کے دن مان لیجئے یا کوئی بہت بڑا فتنہ واقع ہو، کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے اور سارے لوگ جس دن گھبراہٹ میں ہوں گے، بے چینی میں ہوں گے اور وہ خوف زدہ ہوں گے، ان کی آنکھیں باہر آ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگوں کے دل بیٹھ جائیں گے، اللہ رب العزت اس دن اس بندے مومن کے دل کو مرنے نہیں دے گا اور اس کے چہرے کو اطمینان بخشے گا، نور عطا فرمائے گا اور اس کو ہمت اور حوصلہ ملے گا بارگاہ عزتی سے، جو چاند کی اس رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کیا ہوگا اور جس نے اس چاند کی رات میں قیام کیا ہوگا۔ تو یہ رات بڑی اہمیت کی رات ہے اور کہتے ہیں اس رات کی عظمت دیکھیے کہ آپ نے سنا کہ اس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت روزانہ افطار کے وقت ہزاروں ہزار، ہر رات میں ہزاروں ہزار گنہگاروں کی بخشش فرماتا تھا اور ایسے ایسے پاپیوں کو، خطاکاروں کو اور ایسے ایسے گناہگاروں کو وہ جہنم سے آزاد کرتا تھا کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یہ رمضان کی ہر رات میں اللہ کریم کا یہ معمول ہوتا ہے کہ ہر رات میں وہ ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ لیلۃ الجائزہ آتی ہے نا تو پورے رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے جتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دی ہوتی ہے ان کی جو ٹوٹل تعداد بنتی ہے اتنی ٹوٹل تعداد میں اللہ رب العزت اس ایک رات میں، چاند کی رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو رات میں اللہ کی اس طرح کرم کی برکھا برستی ہے اور اس کی چھما چھم مغفرتیں اور تمام طرح کی سعادتیں اور بھلائیاں یہ آسمان سے اترتی ہیں اور اس کے بندوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے، عید کا دن جب طلوع ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت اپنی معصوم فرشتوں کو روئے زمین پر اتارتا ہے
اللہ کے معصوم فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور وہ تمام دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور تمام سڑکوں اور گلی کے نکڑوں اور سروں پہ کھڑے ہو کر کے وہ آواز لگاتے ہیں اللہ کے معصوم فرشتے. یہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح نمودار ہوتی ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس زمین پر اترتے ہیں اور وہ تمام راستوں سڑکوں اور گلیوں کے نکڑوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں معصوم فرشتے کہ اے امت محمد، اے اللہ کے بندو، اپنے اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو، یعنی عیدگاہ کی طرف چلو، اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو کریم بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور وہ کریم رب از خود اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے وہ خود کریم آواز لگاتا ہے. اس کی رحمتیں مسکرا مسکرا کر کے مچل مچل کر کے امت محمد پہ برس رہی ہوتی ہیں اور وہ آواز لگا رہی ہوتی ہیں کہ اے میرے بندو، آج کے دن تم مجھ سے جو مانگنا چاہو مانگ لو. میری عزت و جلال کی قسم، آج کے دن تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں تمہارا ہر سوال پورا کروں گا اور میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آج اگر تم نے ہم سے آخرت طلب کی تو ہم تمہیں آخرت کی بھلائیاں عطا کریں گے، اور اگر آج تم نے ہم سے دنیا مانگی تو ہم نظر فرمائیں گے، دیکھیں گے کہ دنیا میں تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اس دنیا میں تمہارے لیے جو کچھ تمہارے حق میں بہتر ہوگا ہم تمہیں دنیا کی تمام بہتری اور بھلائی عطا کر دیں گے. اور اللہ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، میرے بندو، جب تک تم میرا لحاظ کرتے رہو گے اور میرے حکموں کی پابندی کرتے رہو گے میں تمہارے تمام گناہوں پہ اور تمہاری تمام خطاؤں پہ پردہ ڈالتا رہوں گا، تمہارے تمام عیبوں کو چھپاتا رہوں گا. اور میرے بندو سنو، میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ، گناہ کرنے والوں کے ساتھ اور بڑے بڑے پاپیوں اور خطاکاروں کے ساتھ کبھی رسوا نہیں کروں گا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سنو، اللہ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں اور وہ اس کی کرم کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ کریم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میرے بندو، آج تم میری رضا کے لیے اور میری بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے تم عیدگاہ میں جمع ہوئے ہو، آج عید کے اس اجتماع میں تم آئے ہو. میری طرف سے تمہارے لیے عام معافی کا اعلان ہے. تم میری بارگاہ سے مغفرت یافتہ، بخشے بخشائے ہو کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. اور تم نے ماہ رمضان میں ہمیں راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تم نے ہمیں راضی کیا تو میں تم سے راضی ہو گیا. اس لیے میں آج عام معافی کا اعلان کر رہا ہوں. تم میری طرف سے مغفرت یافتہ ہو کر کے، بخشے بخشائے ہو کر کے اور میری تمام رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کو اور دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. یہ عید کا دن ہوتا ہے اور اس طرح عام معافی کا اعلان ہوتا ہے. تو میرے بھائی، یہ عید کا دن اللہ کی طرف سے گویا ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ ایک فضل رب بھی ہے اور یہ ایک خدائی گفٹ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے رمضان میں محنتیں کرنے والے خوش نصیب بندوں کو عطا کیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت جب ہمیں آپ کو عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائے تو اللہ کے واسطے آپ اللہ کے ان بندوں کو مت بھولنا اس دن جو آج کسی بھی طرح سے غم کے اور رنج کے مارے ہوئے ہیں. وہ چاہے لاچار ہیں، مجبور ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، یا جس بھی طرح کی وہ پریشانی کے شکار ہیں، مصیبت کے شکار ہیں. آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ عید کا دن جو ہے نا، یہ محبت کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ پریم کا دن ہے، یہ نفرتیں اور دشمنیاں مٹانے کا دن ہے، یہ اپنے بھائیوں کو سینے سے لگانے کا دن ہے، یہ اپنوں کو اپنانے کا دن ہے. اس لیے میرے بھائی، ہماری آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عید آنے سے پہلے ہم چلیں اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں اور اپنے خاندان رشتہ دار میں، اپنے دوست احباب میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو کسی بھی طرح سے کسی غم کے، کسی رنج کے مارے ہوئے ہیں.
ان کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہے، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورتیں پوری کر کے، مسکینوں، یتیموں، لاچاروں، بیواؤں اور مجبوروں کی امداد کر کے، ان کی مصیبتوں کو اور ان کے دکھوں کو بانٹ کر کے، ان کو دلاسا دے کر کے، ان کے سامنے تسلی کے دو بول کر کے، ان کے چہرے پر آپ مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے عید کے دن نا ہم لوگ جب نماز پڑھیں گے عید کی تو کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوں گے، اور صرف عید کی نماز کیا، ہم جنازے کی بھی نماز پڑھتے ہیں نا تو کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ چاہے خوشی کی نماز ہو، چاہے غم کی نماز ہو، چاہے عید کی نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، ہم اپنے بھائیوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے گویا ہم سماج کو اور دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چاہے خوشی کا دن ہو تب بھی ہم اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، اور چاہے غم کا دن ہو ہم اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم خوشیوں میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم غموں میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، آپ دیکھیے کہ اسلام جو اتنا خوبصورت دین ہے، اس کی خوبصورتی کا راز ہی یہی ہے کہ اسلام کا کوئی بھی عمل بے مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی حکم بے نتیجہ نہیں ہوتا ہے، بے اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت اور ہر حکم کے پیچھے ہماری آپ کی بھلائی اور پوری انسانیت کی ترقی کے بے شمار راز اور میسیجز اور پیغامات چھپے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اب کہ ہم اپنی ان عبادتوں کے پیچھے کی وجہ اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے انسانیت اور اپنے معاشرے کی ترقی اور بھلائی کے راز کو معلوم کریں، اور اس کو معلوم کر کے اب ہم حقیقی طور پر، عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اسے لاگو کریں، اسے اتاریں۔ اور اس طرح ہم جب ایک دوسرے کے غموں کو بانٹیں گے، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہمارے آپ کے دلوں کو خوشی نصیب فرمائے گا، اور تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہماری آپ کی عید ہوگی۔ اس لیے خبردار، آپ عید کے دن اللہ جب آپ کو خوشیاں دینا تو وہ ساری خوشیاں اپنے تک ہی محدود مت رکھیے، بلکہ وہ تمام خوشیاں اللہ کے دوسرے بندوں میں بھی بکھیریے اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کیجیے، اور اللہ کے دوسرے غمزدہ، تکلیف میں مبتلا، مصیبت کے ماروں میں وہ خوشیاں بانٹیے۔ اللہ کا اور قدرت کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ چیز جتنی بھی بانٹی جاتی ہے اتنی ہی وہ بڑھتی جاتی ہے۔ آپ خوشیاں تقسیم کیجئے، اللہ رب العزت بے پناہ خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ اور آج اگر دنیا میں رہ کر کے اللہ کے کسی ایک بندے کے آپ نے غم کو دور کیا نا، ایک غم کو دور کیا، تو میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے کل اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کے 70 بڑے غموں کو دور فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔